السلام علیکم۔ بڑی آنت کی صفائی کرنے والی 7 بہترین غذاؤں کے بارے میں آئیے جانتے ہیں، تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم مسئلے پر آپ کو چند ایسے کھانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا استعمال بڑی آنت کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی غذائیں ہیں۔ صحت مند اور فٹ رہنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، جس کو شاید ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس لیے ایسا روٹین اور غذائیں استعمال کرنے میں مشغول ہیں جو ہماری صحت کو خراب کرنے کی ضمانت بنی ہوئی ہیں، جبکہ اگر جسم کے اندرونی یا بیرونی کسی بھی ایک حصے میں درد یا کمزوری آ جائے، کوئی پیچیدگی ہو جائے، تو ہم سالوں تک اس بیماری سے اپنی جان نہیں چھڑوا پاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال بھی ہے کہ بیماری گھوڑے کی رفتار میں آتا ہے اور جاتا چیونٹی کی رفتار میں ہے، تو علاج سے احتیاط 1000 گنا بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے جسم میں موجود بڑی آنت ہے جو کہ اندرونی جز ہے، مگر اس کی مضبوطی صحت کا خیال ہمارے دلوں میں بالکل بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ ہمارے نظام ہاضمہ سے تعلق رکھتی ہے جو کہ بلا واسطہ ہمارے گردوں اور پھیپھڑوں کے اندر کھلتی ہے۔ بڑی آنت کی صفائی کرنے والی 7 بہترین غذائیں۔ نمبر 1، دہی۔ دہی کے فائدے تو آپ سب کو معلوم ہیں۔ دہی چونکہ پرو بائیوٹک ہے اور یہ جراثیم کش بھی ہے، جس کا استعمال جسم میں موجود جراثیموں اور کثافتوں کو نکال باہر کرتا ہے اور بڑی آنت سمیت دیگر اعضاء کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور دہی معدے کے مریض بھی لازمی استعمال کیا کریں، لیکن یاد رہے کھٹی دہی استعمال نہ کریں۔ نمبر 2، سرکہ۔ سرکے کا استعمال صرف کھانوں کے ذائقوں کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم اپنی صحت کی درستگی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرکے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی آنت سمیت چھوٹی آنت کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہیں، تو سرکے کا استعمال بھی لازمی کریں اور سرکے کو اپنے گھر میں لازمی رکھیں۔ سرکہ کوئی سا بھی ہو، لیکن سفید سرکہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، سبزیاں۔ آلو، پالک اور ادرک میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف لبلبے کی صفائی کو یقینی بناتے ہیں، بلکہ بڑی آنت اور جسم کی ہر اندرونی شریان کو مضبوط بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو سبزیاں بھی کھائیں، سبزیوں کے ویسے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 4، دالیں۔ دالیں فائبر کو حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذرائع ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں گائٹک فیبرلز پائے جاتے ہیں جو کہ آنتوں میں موجود سٹونز کو جسم سے بآسانی نکالنے اور موجود آکسیجن کی صفائی کا کام کرتے ہیں، لہٰذا دالیں بھی لازمی کھائیں۔ ویسے بھی بہت سے لوگوں نے عید پر بہت ہی زیادہ گوشت کھایا ہوگا، تو اب دالوں کا استعمال بھی لازمی کریں۔ نمبر 5، قہوہ۔ سبز ٹی یا پھر پنیر بوٹی کا قہوہ پینے سے بڑی آنت میں موجود سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ایسے فاضل مادے جن کے اخراج میں مشکلات ہوتی ہے وہ بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یوں انسان کی طبیعت بھی جلد ہی بحال ہو جاتی ہے اور وہ خود میں تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، وٹامن سی۔ وٹامن سی جو کہ پھلوں میں اور سبزیوں میں موجود ہی ہے، اپنی خوراک میں وٹامن سی کی مقدار کو بڑھائیں۔ یہ وٹامن ہمیں بہت سارے فروٹس اور سبزیوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ وٹامن بڑی آنت میں سے گندگی کی صفائی کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن سی کے ویسے بھی بہت سے فائدے ہیں، یہ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پانی۔ کم پانی پینے سے قبض جیسی بیماریوں کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ دماغی بیماریاں بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا 3/4 پانی پر مشتمل ہے۔ اس لیے روزانہ کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر پانی کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ ایسی پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو اسے اپنی خوراک میں شامل کریں، جیسے کہ آج کل ہیں کھیرا، تربوز، ٹماٹر، اسٹرابیریز وغیرہ۔ نمک۔ نمک بھی بڑی آنت کی صفائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نہار منہ تھوڑا سا
नमक गर्म पानी में शामिल करके पी लेने से बड़ी आंत की सफाई हो जाती है। और कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट, जिसे हिमालय का नमक भी कहते हैं, वो इस्तेमाल